کے لیے دعوت دے رہی ہوں زینب بنت محمد کفیل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الہادی الى طریق السلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ محترم حضرات، آج اس بابرکت محفل میں بابرکت کتاب قرآن عظیم پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے مطابق سینکڑوں معجزوں سے نوازا۔ ان تمام معجزوں میں سب سے مشہور اور مبارک معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت بیان نہیں کی جا سکتی، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو خدا تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا مبارک ہو اس امت کو جس پہ کلام نازل ہوگا، اور خوشخبری ان سینوں کے واسطے جو اس کو اٹھائیں گے، اور خوشخبری ان زبانوں کے واسطے جو اس کی تلاوت کرنے والی ہوں گی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے جب مومن اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، جس کی لذت و حلاوت اور فصاحت و بلاغت نے سرداران مکہ اور کفار مکہ کو حیران کر دیا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور بجلی کا کڑکاتا یا سوتے دی، اور بجلی کا کڑکاتا یا سوتے دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے دل گھبراتا ہی نہیں بلکہ شوق بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے حافظوں کے والدین کو قیامت کے دن چاند و سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ یہ اور جو شخص اپنے بچے کو ناز سے قرآن پڑھائے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے، اور ہم غور کریں اتنے مقدس کلام قرآن عظیم سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس کے عمل کا کیا معمول ہے، اس کے احکام پر کتنے عمل پیرا ہے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے احکام اور فرمودات پر عمل کرتے ہیں، ان کو ترقی اور بلندی سے نوازتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رہتے، قرآن کے احکام اور فرمودات پر عمل نہیں کرتے، ان کو ذلت اور نیچے گرا دیتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم قرآن کی عظمت، برکت اور اہمیت سے ناواقف ہیں، حالانکہ یہ قرآن گناہگاروں کے واسطے نجات و رحمت ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے واسطے پیغام رحمت ہے، اور گمراہوں کے واسطے نصیحت کرنے والا خیر ہوا ہے۔ لہذا اے امت کے لوگوں، اگر آج بھی بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کو رہبر بنائیں، اگر اپنا مان جاتے ہیں تو قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اگر دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآنی قوانین کو اپنائیں، سماجی اور اخلاقی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے دستور کو اندر سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں، اس کو پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے لاپرواہی
نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں گے. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, مٹے گی ظلم شب اور سورج جگمگائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت کو بیٹھائے.